تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا. جب شعبان کا مہینہ ختم ہونے والا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے، یہ رمضان کا مہینہ جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک رات ہے شب قدر، لیلۃ القدر کی رات، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ کے نزدیک. اور اللہ جل جلالہ نے اس رمضان کے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرما دیا ہے. ہر مسلمان مرد عورت پر رمضان کے روزے فرض ہے. اور فرمایا کہ اس رات کے قیام نے تراویح کو ثواب کی چیز بنا دیا. اس مہینے میں جو تراویح لوگ پڑھتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں، اللہ نے اس کو ثواب کا ذریعہ بنا دیا. جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، یعنی کوئی نفلی عبادت ادا کرے، جو انسان رمضان کے مہینے میں نفلی عبادت ادا کرتا ہے وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں فرض ادا کر دیا. 2 رکعت نفل پڑھ لیا آپ نے تو آپ کو 2 رکعت نفل پڑھنے کا اتنا ثواب ملتا ہے جیسے آپ نے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں 2 رکعت فرض ادا کر دیا. اور فرمائے کہ جو انسان اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے تو ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کر دیا. ایک فرض نماز آپ نے ادا کر دی، عصر کی نماز پڑھ لی، تو ایسا ہے جیسے اس نے رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کر دیے. اتنا زیادہ ثواب، 70 گنا اس کے ثواب کو بڑھا دیا جائے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان رمضان میں، جیسے یہاں آج کل ماحول ہے، اکثر مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ رمضان میں تو ہر نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار کی پابندی، لیکن جیسے رمضان ختم ہو جائے عید کے بعد فوراً پھر نمازوں کی چھٹی، قرآن تلاوت اور ذکر اذکار کی چھٹی ہو جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نمازوں کا پابند ہو، اس کو ثواب ملے گا. جو غیر رمضان میں بھی فرض نمازوں کا پابند ہے، دین کے احکام کا پابند ہے، اس کو نہ ثواب ملے گا. اگر کوئی اس نیت سے پورے سال نماز نہیں پڑھتا کہ رمضان میں پڑھ لوں گا تو وہ اس ثواب میں شامل نہیں ہو سکتا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ پورے سال عبادت کی جائے. اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کر دیے. یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے. یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے. اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا. اس کو اپنے روزے کا ثواب بھی مل گیا، جس کا روزہ افطار کرایا اس کا ثواب بھی اتنا ثواب اس کو اور مل گیا، لیکن جس کا روزہ افطار کرائے گا اس کو اپنا ثواب بھی ملے گا، اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو ہر انسان یہ طاقت نہیں رکھتا کہ کسی کو روزہ افطار کرے، پیٹ بھر کے کسی کو کھلائے. کیونکہ پہلے زمانے میں صحابہ کے پاس نماز تو نہیں ہوتا، جتنا آج کل ہم رکھ دیتے ہیں فریج میں بھی سنبھال کے رکھ دیتے ہیں ویسے بھی. تو صحابہ تو ایک وقت کھاتے تھے، دوسرے وقت پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. تو فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں ہے یہ ثواب. اگر آپ کسی کو ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کراؤ گے یا تھوڑا سا پانی کسی کو پلاؤ گے یا لسی پلاؤ گے، صرف اس کو روزہ افطار کرایا ہے، پیٹ بھر کے کھلایا نہیں اس کو، تب بھی آپ کو اس پورا ثواب ملے گا، اپنے روزے کا بھی
اس انسان کو جتنا ثواب ملا ہے جس کا روزہ افطار کرے اتنا ثواب اور بھی آپ کو ملے گا۔ اس نے فرمایا کہ یہ مہینہ کمائی کا مہینہ ہے، مال نہیں، نیکیوں کے کمائی کا مہینہ ہے، اور اصل مال تو نیکی ہے، کیونکہ قبر میں چاہے کروڑ پتی آدمی بھی چلا جائے قبر میں تو دنیا کے مال دولت سونا چاند بھی اس کو قبر کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ قبر میں جو مال کام آئے گا وہ نیکی ہے، جو نیکی ہم دنیا میں کریں گے چاہے وہ غریب ہے امیر ہے، جتنے اس کے اعمال زیادہ ہوں گے نیک اتنا وہ سکون سے ہوگا قبر میں اور آخرت کے دن۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام خادم کے بوجھ کو تو اللہ جل جلالہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ غلام تو پہلے زمانے میں ہوا کرتے تھے، لیکن آج کل آپ کے ساتھ فیکٹری میں، گھر میں یا دکان میں کوئی ملازم ہے، اگر آپ اس نیت سے اس سے تھوڑا بوجھ کم کر دیں گے کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے، تو فرماتے ہیں کہ یہ عمل جو ہے اس انسان کے لیے جو اس کا مالک ہے اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بنے گا یہ عمل۔ اور 4 چیزوں کی اس رمضان کے مہینے میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہے کہ جن سے تمہارا چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں، ایک تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ذکر جو ہے کثرت سے کیا کرے اس رمضان کے مہینے۔ فرماتے ہیں انسان اصل میں دل تو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن انسان کا جو دل ہے یہ حقیقت میں پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فرماتے ہیں جب انسان 1000 مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، 1000 مرتبہ زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو اس کا دل جو ہے صرف 1 مرتبہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ کتنا سخت ہے انسان کا۔ تو اس نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر جو ہے اس مہینے میں کثرت سے کیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا ذکر جو ہے کثرت سے کیا کرو۔ اور دوسرا فرمایا کہ استغفار جو ہے اس مہینے میں کثرت سے کیا کرو۔ ویسے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث میں آتا ہے، روایت میں مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ 100 دفعہ استغفار فرماتے تھے ہر مجلس میں، یعنی ایک جگہ بیٹھ گئے 100 دفعہ استغفار کیا کسی مجلس میں، دوسری جگہ بیٹھ گئے کسی مجلس میں کسی کام سے تو وہاں بھی 100 دفعہ استغفار کیا۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشائے معصوم تھے، اس کے باوجود بھی اتنے زیادہ کثرت سے استغفار کرتے۔ تو ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہم چلتے ہوئے بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بیٹھتے بھی اللہ کی نافرمانی، لیٹتے بھی اللہ کی نافرمانی، کھاتے پیتے سوتے جاگتے واش روم میں ہر وقت اللہ کی نافرمانی۔ ہمیں تو کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ جو انسان اگر کوئی غریب ہے، قرض دار ہے، اور وہ استغفار کی کثرت کرے تو اللہ اس کے قرض کو ختم کر دیتا ہے، اس کی غربت کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بے اولاد ہے، کسی کی اولاد نہیں ہے تو استغفار کی کثرت کرے، اللہ اس کو اولاد عطا کرے۔ کوئی بھی مصیبت ہے، رستے سارے بند ہیں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ جل جلالہ ہر مشکل میں سے رستہ نکالے گا آپ کے لیے۔ استغفار کی بہت برکت ہے، اور درود شریف کی بھی بہت برکت ہے، درود شریف کی کثرت کرنا۔ اللہ جو ہے ہر مصیبت میں، ہر مسئلے میں جو ہے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ ضرور نکالتا ہے جب انسان استغفار کی درود شریف کی کثرت کرتا ہے۔ اور 2 چیزیں جو انسان کے لیے ضروری ہے اس کا رمضان میں بہت خاص خیال رکھنا چاہیے۔
اس میں سے ایک ہے جنت کو طلب کرنا، اللہ سے دعائیں مانگنا. کیونکہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اس انسان کو 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے. جب انسان دعا مانگتا ہے کسی مقصد کی، اگر وہ چیز اس کے حق میں بہتر ہے تو اللہ وہی چیز اس کو عطا کر دیتا ہے، چاہے اسی وقت ہو یا تھوڑے دیر سے ادا کرے. انسان کے امتحان ہوتا ہے، دن بھی لگ سکتے ہیں اس میں. ہم اتنے نیک تو ہے نہیں کہ فوراً ہاتھ اٹھائے اور اسی وقت چیز مل جائے ہمیں. اور دوسری چیز فرماتے جب انسان دعاؤں کی کثرت کرتا ہے، دعائیں زیادہ مانگتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر اس پہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، کوئی بیماری ہے یا کوئی بہت بڑی مصیبت آنے والی ہے اس پر، لیکن جب وہ انسان دعاؤں کی کثرت کرتا ہے تو اللہ جل جلالہ اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے. وہ ڈال بن جاتا ہے اس کے درمیان میں، مصیبت کی اس انسان کی، اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے اس سے. لیکن آج کل تو ہم نماز جیسے سلام پھیر لیتے ہیں فوراً اٹھ جاتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے مانگنے کی، یعنی ہم محتاج نہیں ہیں. بس فوراً جو ہے دنیاوی کاموں کی طرف دوڑ کے چلتے ہیں. حالانکہ نماز کے بعد جب انسان نماز پڑھ لے تو فوراً بیٹھ جائے، اللہ سے دعائیں مانگ لے، اللہ کے ساتھ باتیں کرے. جس طرح فرماتے اگر کوئی انسان نماز پڑھ لے اور نماز کے بعد وہ قسم اٹھائے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں نے اللہ سے کلام کیا ہے، تو یہ انسان گناہگار نہیں ہے. کیونکہ نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے انسان اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے. لیکن ہماری نماز اس درجے تک پہنچ تو جائے. یا کوئی انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے بعد قسم اٹھاتا ہے کہ میں نے اللہ کی باتیں سنی ہے، تو یہ انسان گناہگار نہیں ہے. کیونکہ کلام جو ہے یہ اللہ کی باتیں ہیں. جب کوئی اس کی تلاوت کرتا ہے یا تلاوت کو سنتا ہے تو انسان ایسا ہے جیسے اللہ کی باتیں سن رہا ہے. اس لیے وقت نکالنا، نمازوں کو توجہ سے پڑھنا، انسان پوری کوشش کرے، اس کے باوجود بھی اگر ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو پھر انسان گناہگار نہیں ہے اس پر. لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے خیالات ذہن میں لاتا ہے، حساب کتاب کرتا ہے نماز میں، سارے بولی ہوئی باتیں اس کو یاد آ جاتی نماز میں، جان بوجھ کے، پھر اس کی نماز خراب ہو گئی. تو فرمایا کہ ایک تو اللہ سے جنت مانگو، دعاؤں کی کثرت کرو، اور تیسری چیز جو دعا اگر انسان دعاؤں کی کثرت کرے اگر اس کو وہ چیز بھی نہیں ملتی تو تیسری جو دعا مانگنے کی برکت ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ دعائیں جو ہے نیکیوں کی صورت میں اس کو واپس دی جائے گی. اور فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، حدیث کی تفسیر میں لیتے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسان دیکھے گا کہ مجھے میرے دعاؤں کا صلہ ملا ہے تو وہ افسوس کرے گا کہ کاش میں دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتا، سارے دعاؤں کا جو عمل ہے، نیکیاں ہے، وہ آج مجھے مل جاتی. تو اس لیے ہر وقت دعائیں مانگنا، نیت یہ ہو کہ اللہ قبول کرنے والا ہے، سچے دل سے دعا مانگنا. پھر اگر وہ چیز آپ کے حق میں بہتر ہے تو اللہ عطا کرے گا، یا اس دعا کی برکت سے اللہ آپ کی مصیبت کو ہٹا دے گا، یا وہی دعا کی برکت یہ ہوگی کہ وہ نیکیوں کی شکل میں جو ہے قیامت کے دن آپ کے سامنے پیش کی جائے. وہ دعا ہے، کبھی بھی دعا جو ہے رد نہیں جاتی، چاہے وہ نیک انسان ہے، چاہے گنہگار ہے، جو بھی ہے. جب بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے سب کو بدلہ ملتا ہے دعا کا. تو اس لیے ہر وقت دعائیں مانگنا. اور فرماتے ہیں دوسری چیز جو انسان نے مانگنی ہے وہ ہے جہنم سے پناہ مانگنا، آگ سے پناہ مانگنا. یہ 2 چیزیں انسان رمضان میں کثرت کرے، ایک تو جنت کی طلب کرے، دعائیں بہت زیادہ مانگے، اور دوسرا جو ہے جہنم سے پناہ مانگے. کیونکہ جہنم جو ہے یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. فرماتے ہیں اگر ایک انسان جو ہے اس نے دنیا میں عیش و عشرت کی زندگی گزار دی، اس کے پاس کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی، لیکن قیامت کے دن اس کو صرف جہنم کا ایک چکر لگا دیا جائے کہ جہنم کو دیکھ لو، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں کوئی عیش دیکھی ہے، سکون کی زندگی گزاری ہے؟
تو وہ کہے گا کہ خدا کی قسم میں نے دنیا میں کوئی سکون کی زندگی نہیں گزاری. جب وہ جہنم کو دیکھے گا سب کچھ بھول جائے گا. ایک انسان نے دنیا میں بھوک و پیاس برداشت کی، غربت کی زندگی گزاری، لیکن اپنے رب کو راضی کر دیا. اس نے بہت تکلیف میں زندگی گزاری اس نے دنیا میں، لیکن رب اللہ اس سے راضی ہے. تو فرماتے ہیں پھر قیامت کے دن اس کو جنت کا سیر کرایا جائے گا. جب وہ جنت کو دیکھے گا تو وہ ساری مصیبتیں اور ساری پریشانیاں بھول جائے گا. جب اسے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں کوئی تکلیف برداشت کی، تو کہے گا کہ خدا کی قسم میں دنیا میں کوئی تکلیف برداشت نہیں کی، سب کچھ بھول جائے گا. تو اس لیے جو ہے ہر وقت اللہ سے جو ہے دعائیں مانگنا، جنت مانگنا، اللہ کی رضا مانگنا اور جہنم سے پناہ مانگنا، اپنے لیے، اپنے اولاد کے لیے، عیال کے لیے، اور جو لوگ وفات پا چکے ہیں، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کے لیے دعائیں مانگنا. اب بعض آدمی یہ سوچیں گے کہ میں نے سب کے لیے دعائیں مانگ لی تو دعائیں زیادہ ہو جائے گی، ایسا ہو کہ میری دعا درمیان میں سے غائب ہو جائے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آخری آنے والا انسان جو ہے، سارے لوگ ایک میدان میں جمع ہو جائے اور رب سے مانگنا شروع کر دے. مرد ہے، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور ہر انسان اپنی زبان میں اللہ سے مانگنا شروع کر دے. تو اللہ جو ہے ایک وقت میں سب کی سنتا ہے اور سب کو عطا کر دے. جتنے بھی خواہشات ہیں انسان کے، سارے خواہشات اس کے پورے کر دے. تو اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جیسے سوئی کو جو ہے سمندر میں ڈبوئے تو اس کے ساتھ ایک قطرہ باہر آتا ہے. اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی. تو اس لیے ہر انسان کے لیے دعا مانگو، جو آپ کے رشتہ دار ہے، دوست ہے، جو زندہ ہے یا وفات پا چکے، سب کے لیے دعائیں مانگنا مغفرت. اور فرماتے ہیں کہ جب انسان کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں. جب یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ فلاں آدمی کی مشکلوں کو حل کر دے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ پہلے اس کی مشکل کو حل کر دے، پھر اس کی مشکل کو حل کر دے. یہ برکت ہے دوسرے مسلمان کے لیے دعا مانگنے. فرشتے اسی وقت اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ پہلے اس انسان کی مشکلات کو ختم کر دے.